السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیس علی امیر بھائی کا اور اللہ چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی ہر چیز کو قبول فرمائے اور ان کی مدد عطا فرمائے اللہ پاک۔ اور جو ہے میں ان کا کیس امیر بھائی کا اس لیے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری مدد کی اور جو ہے مجھے جو ہے راستہ دکھایا، جو کہ میں یہاں پر کراچی کے اندر فیاض رامے صاحب جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہاں پر پریس کانفرنس کی اور جو ہے ساری کی ساری میری بہت ساری مدد کی، اور جو ہے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ جو ہے اللہ پاک ہماری بچیوں کے لیے بہت جی اللہ ٹی وی والے جو ہیں اور کیس میر بھائی جو ہے نا بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اجر دے۔ اور جی بہت بہت شکریہ۔ اور جی بھائی بچیوں کے لیے پریشان ہونے والے اللہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور میڈیا والے ساتھیوں کا سب کا بہت بہت شکریہ۔ جس میں کسی بڑی عدالت نے کوئی نوٹس لیا ہو، کسی سپریم کورٹ نے، وہ کیس ہائی لائٹ نہیں ہوتا جس کو میڈیا اٹھا دے یا والدین اپنی زیادہ رضامندگی شو کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ تھوڑا ٹرینڈ بدل گیا اور ان چیزوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کیس میڈیا وغیرہ پہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جائے تو وہ زیادہ پریفریبل ہے۔ تو آج بیسیکلی ہمارا مقصد ان دو کیسوں کے اوپر نظر ڈالنا ہے، اور دعا زہرا کے بعد یہ ام ہانی کے کیس میں ان کے والد جو ہیں بچی کے، ناصر صاحب، یہ میرے ساتھ ہیں، اور کسی دوست کے ذریعے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کیس کو یہاں سے کراچی سے کنٹیسٹ کریں۔ تو اس حوالے سے بیسیکلی بدر اینڈ بدر لا ایسوسی ایٹ کی دو برانچز ہیں، ایک لاہور میں ہے اور ایک اسلام آباد میں، اور تیسری کراچی میں ہم بنا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ پروفیشنل دوست ہمارے کولیگ موجود ہیں۔ یہاں پہ میں پراپرلی تو بار بار یہاں پہ چکر نہیں لگا سکتا، لیکن ان کی حد تک ہم سپروائز کریں گے، اور جبران ناصر صاحب کو کوشش کریں گے کہ وہ اس میٹر کو دیکھیں۔ اور اسی حوالے سے آج کی یہ جو ہے پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے میں دعا زہرا والے معاملے پہ بات کرنا چاہوں گا۔ اس میں سندھ ہائی کورٹ نے، جیسا کہ دیکھا آپ نے، کہ اگر مختصر بات کی جائے کہ والدین کے کسی بھی قانون کے مطابق جو پبلک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، ایک لا ہے، لا آف ایویڈنس، اس کے تحت پبلک ڈاکومنٹس کو ایز ایویڈنس پریفرنس دی جاتی ہے ہر جگہ۔ والدین کے ڈاکومنٹس کو ریجیکٹ کیا گیا، ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور ایک پرائمری ایویڈنس ہونے کے باوجود ایک رف اسیسمنٹ کروائی گئی۔ اسیسمنٹ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہ ہو۔ والدین کے ڈاکومنٹس کو اہمیت نہیں دی گئی اور ایک رف اسیسمنٹ کروائی گئی، اور رف اسیسمنٹ کے بعد ایک فیک میڈیکل آ جاتا ہے، اور یہ پروو کرنے میں 3 منتھ گزر گیا کہ بچی کی ایج کیا ہے، اور ایٹ دی اینڈ رزلٹ کیا آیا کہ وہ بچی کی عمر نیئر ٹو 15 ہے۔ اٹ مینس کہ والدین کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ مختصر اگر بات کی جائے تو ملزم جو ہے وہ لاسٹ مور دین 3 منتھ سے کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کی جاتی۔ اب بالآخر کار عدالتوں نے اپنے فیصلے کو ریویو کیا، اور آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے اس میں کل آرڈر ایک جاری کر دیا کہ یہ بچی جو ہے اس کا ٹرائل جو ہے بیسیکلی جو سندھ میرج ایکٹ کی دفعات اس میں لگ گئی ہیں۔ تو سندھ میرج ایکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے سندھ چائلڈ میرج ایکٹ، سندھ چائلڈ میرج ایکٹ، سندھ دوسرا چائلڈ مطلب سندھ کی بچی ہے، اس لیے اس کے اوپر اپلیکیبل جو ہونا ہے وہ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی دفعات جو ہے وہ لگ چکی۔ اب اس میں تو میڈیکل کا کوئی چکر ہی نہیں رہے گا۔ اس کے مطابق 18 سال بچی کی عمر ہے۔ اگر یہ 17 سال یا 16 سال جو بھی کہتے پھریں، جو وہ لیس دین 18 سال ہے، وہ تو معاملہ کلیئر ہو گیا، لیکن اس بچی کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے۔ تو عدالتوں کی فیزیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ٹرائل کورٹ نے یہاں پہ کراچی میں کوگنیزنس لے لیا، FIR یہاں پہ موجود ہے۔ ان ساری چیزوں کو آئی او کا اسٹیٹمنٹ قانون کے مطابق لکھ کر آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوٹر جنرل اور جبران ناصر صاحب کا اوپینین لینے کے بعد ایک ڈیٹیل اس کو کیس کو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ جو بالکل قانونی اور ویلڈ ہے کہ اس بچی کو کراچی منتقل کیا جائے۔ اس فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، چیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ اسٹنٹ کھیلا گیا کہ بچی کو دارالمان جمع کروا دیا گیا، لیکن چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ لاہور کے فیصلے سے پہلے کا تھا، اور ڈیورنگ دا پینڈنسی آف ریٹ بفور آنریبل سندھ ہائی کورٹ یہ ایک عدالتی فیصلے کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ
فائل کیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے کل الاؤ کر دیا. اب اس میں ایک نئی کہانی آ گئی. جس طرح سے بیل کروائی جھوٹ بول کے ملتان بینچ سے, اور وہاں پہ ایفیڈیوٹ دیا گیا کہ دس از فرسٹ بیل بیفور دس آنریبل کورٹ, کیونکہ ملتان بینچ کے پاس جھوٹ بولا گیا اور پروٹیکٹیو بیل کروا لی. اسی طرح سے لاہور میں جھوٹ بول کے اور چیزیں مینج کر کے آپ نے ایک میڈیکل کی اپلیکیشن دے دی, اور میڈیکل کی اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے اسی پیشنٹ ٹیسٹ کے لیے, وہاں پہ یہ مینشن کیا کہ یہ فرسٹ اپلیکیشن ہے. یہاں پہ اس چیز کا مینشن نہیں کیا گیا کہ کراچی میں کیا پروسیڈنگ چل رہی ہے. اور کمپلیننٹ جو ہے مہدی صاحب جو ہیں ایف آئی آر کے, وہ کراچی میں ان کی ریزیڈنٹ ہے, اور نوٹس ڈال رہا ہے 1 دن کا. آج اپلیکیشن فائل کی گئی ہے اور صبح کے لیے ہیئرنگ رکھ رہی ہے. کراچی سے 1 دن میں کیسے پاسبل ہے کہ انسان وہاں پہنچے اور جا کے اپنا وکیل ہائر کرے اور یہ ساری چیزیں. تو بیسیکلی یہ میں آپ لوگوں کی انٹینشن میں یہ چیزیں لا رہا ہوں کہ یہ چیزیں مینیج ہیں. 1 دن کا نوٹس اس طرح کی اپلیکیشن میں جسٹیفائیبل نہیں ہے, لیکن کوئی بات نہیں, اس کو ہم کل پرسو کریں گے وہاں پہ. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کل وہاں پہ کوئی میڈیکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میں ایڈوانس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارا تکبر ہے یا ہم مینیج کی ہوئی, یہ شکر ہے چیزیں جو ہے وہ لیگلی ہونی ہے. اور کوئی جج بھی ہو وہ اگر قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ اس کے اوپر بھی لگتی ہے. تو انشاءاللہ کل یہ چیز مجسٹریٹ صاحب کو لیگلی ہم لاہور میں بتائیں گے اور اس چیز سے ایکسیپٹ کروائیں گے کہ یہ ویلڈ پوائنٹ ہے اور اس بچی نے سے نہیں آنا ہے. تو بیسیکلی یہ اس میں کنفلکٹس اور امبیگوٹی ڈالنے کے لیے مختلف طرح کے ٹرکس کھیلتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ جو گینگ ثابت ہو گیا ہے یہ بچ جائے اور اس میٹر کو لاہور لے جایا جائے اور وہاں جا کے والدین کو ذلیل کیا جائے اور اس معاملے کو ڈسپوز آف کر دیا جائے. اور اس میٹر میں آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جی 2000 کا معاملہ ختم ہو گیا. تو باقی اس حوالے سے تو میں یہی بات کروں گا. اب آ جاتے ہیں ام ہانی کی طرف سے. یہ میرے پاس اس بچی کا نکاح نامہ موجود ہے جو 24/5/2022 کو ہوا ہے, اور یہ نکاح نامہ بھی حیدرآباد میں ہوا ہے, مطلب سندھ میں ہوا ہے. اس کے اوپر چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے, اس کی تمام دفعات جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں. سندھ چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بچی جو ہے اس کی عمر اس میں 18 سال لکھی گئی. جو اس میں گواہ ڈالے گئے ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر نہیں, کوئی ان کا عطا پتہ نہیں. پولیس نے ان گواہوں کے بیانات نہیں لکھے, اس نکاح نامے کی ویریفیکیشن نہیں کروائی, آیا یہ نکاح نامہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں, بچی کی ایج کی ویریفیکیشن نہیں کی. سندھ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ڈلتی ہے بچی کی طرف سے, اور اس میں سمپل ایک سٹیٹمنٹ لکھی جاتی ہے کہ بچی کہتی ہے میں بالغ ہوں, اور فارغ کر دیا جاتا ہے 11 سال کی. اس میں معزز عدالت نے یہ بھی نہیں کیا کہ اگر بچی کہتی ہے اور والد اس چیز کو ڈاکومنٹس وغیرہ پیش کر رہا ہے ساری چیزیں, جس میں میرے پاس اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا عمر ام ہانی کی 20/1/2010 کی اس کی یہ پیدائش ہے, اور یہ رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے. جی اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بچی کا اسکول سرٹیفکیٹ ہے, یہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور اہم بتا دوں, یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے, سرٹیفائڈ کاپی ہے. یہ ہم نے اس لیے حاصل کی ہے کہ بعد میں اس کو تبدیل نہ کیا جا سکے. اور یہ ایک آتھورائز ادارہ ہے, رجسٹرڈ ادارہ ہے, یونین کونسل ہے جس نے یہ جاری کی ہوئی ہے, جو ہمارے میونسپل کارپوریشن, یہ ایک پراپر پروسیجر ہے. اور یہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف کورٹ یہ حاصل نہیں کی گئی. یہ اس کیس سے پہلے یہ پرانا ڈاکومنٹ ہے, نارمل روٹین میں یہ ڈاکومنٹ حاصل کیا گیا, اس لیے اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر کسی قسم کا کویشچن نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی کہتے ہیں کہ چلیں جی اس بچی کی عمر 11 سال ہے, تو جس طریقے سے آپ نے 2000 والے معاملے میں, اب یہ اس کا 5ویں کلاس کا سرٹیفکیٹ ہے, اس سے پہلے میں نے 6ٹھی کلاس کا آپ کو سرٹیفکیٹ دکھایا. اب آ جاتے ہیں والد کے نکاح نامے کی طرف سے. 20/2/2004 کو یہ اوریجنل نکاح نامہ ہے ناصر صاحب, جس کو تقریباً 18 سال بنتے ہیں شاید. ایک شخص کی شادی کے 18 سال ہوئے ہیں اور 3 بچے ہیں, باقی بچوں کے بھی سارا ریکارڈ موجود ہے. اور یہ بچی کیسے 18 سال کی ہوگی؟ سیم 2000 والا معاملہ ہے, اور اس کو چائلڈ میرج کے ذریعے کور کیا جا رہا ہے. سمپلی آئیو صاحب کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی وہ یہی کی گئی کہ بچی نے یہ بیان دیا ہے کہ میں سوئی جورس ہوں اور میں بالغ ہوں
میں نے شادی کر لیا اور اسی بیس پہ نو فردر انویسٹیگیشن FIR جو ہے وہ C کلاس چلان فائل کر دیا ہے، کینسلیشن کی طرف جو ہے وہ فائل کر دیا۔ اس FIR ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق یہ FIR جو ہے وہ خارج کی جائے گی۔ تو یہ سندھ میرج ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ کہاں گئی، اور سیکشن 361 PPC کا جو کہتا ہے کہ کوئی بھی بچی، پاکستان پینل کوڈ ایکسٹینڈ ٹو ہول آف پاکستان، یہ پورے پاکستان پہ اپلیکیبل ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ مختلف قسم کے offences ہوں گے اور ان کی سزائیں کیا کیا ہوں گی۔ تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پاکستان پینل کوڈ آپ جانتے ہوں گے، اس کے سیکشن 361 یہ کہتا ہے کڈنیپنگ فرام lawful guardianship، اگر بچہ ہے تو 14 سال، اگر بچی ہے تو 16 سال، 16 سال سے کم عمر کوئی بھی بچی اگر اس کو کوئی لے جاتا ہے یا انٹائز کر لے جاتا آؤٹ آف دا lawful keeping of guardian، آؤٹ آف دا lawful keeping of guardian، کیپنگ کا ورڈ اس لیے یوز ہوا ہے کہ مسلسل اس کے پاس جو کسٹڈی ہے اس سے اگر کوئی ریموو کر دیتا ہے تو وہ کیا ہے، کڈنیپنگ ہے، اور اس کی پنشمنٹ بیان کی گئی ہے سیکشن 363 میں، جس کی سزا ہے 7 سال، اور اگر کوئی شخص کسی illicit پرپز کے لیے اس کو لے جاتا ہے تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ سیکشن 364 میں لکھی گئی ہے، اور اگر 16 سال سے کم عمر بچی، اس میں پھر کماری ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تو پھر 365 بھی یہ دفعات بھی اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ آپ کو بیرون ملک منتقل بھی کروا دیں گے۔ تو مقصد آج کا یہی ہے کہ اس میں جو C کلاس چلان جو ہے اس کو ہم کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کو ہم چیلنج کریں گے اور عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس بچی کا میڈیکل کروایا جائے، اور نئے فیکٹس آنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس میں ریویو پٹیشن فائل کرنی ہے یا نئی ہیبیس پٹیشن فائل کرنی ہے۔ ہیبیس پٹیشن جو ہے وہ 100 دفعہ بھی فائل کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوتا، کوئی اسٹے میٹر اپلائی نہیں ہوتا، نئے فیکٹس آ گئے دوبارہ فائل کر سکتے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ کیا یہ نظام اسی طرح ہی رہے گا یا تبدیل ہوگا؟ تو کیا جو شخص آواز نہیں اٹھا سکتا، جیسا کہ ناصر صاحب ایک معمولی انسان ہے، محنت مزدوری کر کے رزق حلال اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، تو کیا یہ بار بار بچوں کی طرح انگلی پکڑ کے ساتھ لانی پڑیں گی اور پھر یہ پولیس اس طرح کے معاملات میں انویسٹیگیشن کرے گی؟ کیا انہوں نے پاس سے کچھ بھی نہیں کرنا؟ جیسا کہ اس میں بہت سارے لیبس ہیں، آپ نے دیکھا کہ جیسا میں نے بتایا کہ نکاح نامہ کے گواہ جو ہے وہ نہیں کیا گیا، قاری کا بیان نہیں لکھا گیا، اس کے علاوہ والدین کے جب کوئی ایسا ایج سے ریلیٹڈ معاملہ آتا ہے، جب ایسا معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے جب شادی کا معاملہ آتا ہے، جب سندھ میرج ایکٹ موجود ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایج ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس سے سب سے پہلے آئیو کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس نے ایک رپورٹ بنانی ہوتی ہے ان ڈاکومنٹس کو لے کے۔ اصول تو یہ بنتا تھا کہ ان ڈاکومنٹس کو ویریفائی کروایا جاتا اور ان کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروائی جاتی، لیکن نارملی عدالتوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہیبیس پٹیشن ہے یہ صرف رانگ فل کنفائنمنٹ کی حد تک ہوتی ہے۔ تو جب ایک نکاح نامہ پیش کر دیا گیا، اس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں آئی اور عدالت نے اسی نکاح نامے کو درست مان کے کسٹڈی اس کو دے دی، تو کس طریقے سے یہ سارے سسٹم کو چیٹ کیا جاتا ہے؟ اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس طرح کے کیسز میں پورے سسٹم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ آپ ایک بچی کی اسٹیٹمنٹ لیں، پولیس اسی اسٹیٹمنٹ کے ارد گرد گھومتی رہے گی اور عدالتیں بھی اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر کرتی ہیں۔ تو کیا ہم نے سارا انصاف کا ملبہ ایک مائنر بچی کے بیان کے اوپر ہی ڈالنا ہے، یا ہم نے بھی اس میں کچھ کرنا ہے؟